اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ اعلیٰ سطحی مفاد عامہ کے مقامات کی سماعت اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک اس کی فل کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر فیصلہ نہیں دیتا۔ قانون کا مقصد چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس لینے اور پنچوں کی تشکیل کے اختیارات کو ہموار کرنا ہے۔ فل کورٹ اگلے پیر کو ایس سی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت دوبارہ شروع کرے گی اور توقع ہے کہ کارروائی اسی دن ختم ہو جائے گی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے سپریمو نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جمعے کو لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم اب بھی سینے میں درد کا شکار ہیں۔ 3 بار سابق وزیر اعظم 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آنے والے ہیں۔ 2019 میں لندن جانے کے تقریباً 4 سال بعد جب وہ طبی بنیادوں پر 7 سال کی سزا کاٹ رہے تھے، ان کے بھائی اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے عدالت میں مستقل بنیادوں پر میڈیکل رپورٹ جمع کرانے کا حلف نامہ جمع کروایا تھا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم پنجاب پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کو مختلف ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس کی وصولی سے متعلق کیس میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو ملزم کو طلب کرنے کے لیے اخبارات میں اعلامیہ شائع کرنے کا حکم دیا۔ احتساب عدالت کے جج نسیم احمد ورک نے یہ احکامات قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے دائر درخواست پر جاری کیے ہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پولیس تحفظ مرکز راولپنڈی کس طرح خواجہ اسراؤں کو تحفظ دے رہا ہے اور انہیں معاشرے کا کارآمد شہری بنا رہا ہے، خواتین کے مسائل حل کر رہا ہے، بے سہارا بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی مدد سے اسکولوں میں داخلہ اور معاشرے کے سدھار میں کردار ادا کر رہا ہے۔ JIG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ASP انم شیر اور پولیس تحفظ مرکز راولپنڈی کی ٹیم کے ہمراہ تحفظ دائرے کی ویڈیو میں تحفظ مرکز کی انچارج ہماری بہت ہی ایفیشینٹ، آنیسٹ، بریو پولیس آفیسر ASP انم شیر صاحبہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم آئی ہے تحفظ ڈائریز راولپنڈی کا لے کے، جس کا مین فوکس یہ ہے کہ یہ 2020 میں SN یونس صاحب کی سربراہی میں بنا اور جس کی بیسس کے اوپر ہماری ایک اور ASP صاحبہ کے آئیڈیا کے اوپر پورے پنجاب میں پھیلا اور اس نے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ تقریباً 15,000 سے زیادہ لوگوں کو یہ زندگیاں تبدیل کر چکا ہے۔ ASP انم اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ASP صاحبہ سورڈ آف آنر جیتنے کے بعد، نوکری میں آنے کے بعد سورڈ آف آنر کا کوئی فائدہ ہوا ابھی تک؟ جی سر۔ کیا فائدہ ہوا؟ سر جو ٹرسٹ اور کانفیڈنس اکیڈمی نے مجھ میں پٹ ان کیا وہ سورڈ دے کر، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم آپ کو ٹرسٹ کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ آنر۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے جمعے کو کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومت وسائل کی چوری اور معاشی نقصان کو روکنے کے لیے پوری طاقت سے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف نے یہ ریمارکس اپنے دورہ کراچی کے موقع پر کہے، جہاں انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر کے ہمراہ صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق بیجنگ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے اپنی تیاری کا اظہار کیا، جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک بڑا منصوبہ ہے جس سے پاکستان اور اس کے عوام کی اقتصادی ترقی کے لیے ٹھوس فوائد حاصل ہوئے۔ چینی میڈیا نے رپورٹ کیا۔ جمعے کو چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے مطابق سینئر چینی سفارتکار وینگ یی نے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس چلانی سے چین کے زیجانگ خود مختار علاقے نینگچی میں منعقدہ تیسرے ٹرانس ہمالیہ فورم برائے بین الاقوامی تعاون کے کنارے پر ملاقات کی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جمعے کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت سے سابق وزیر اعظم کی اڈیالہ منتقلی پر پارٹی کے تحفظات پر میڈیا میں آنے والی رپورٹس کے بارے میں پوچھا۔ راولپنڈی کی جیل چیف جسٹس فاروق کا استفسار جیل ٹرائل اور سائفر کیس میں جج کی تبدیلی کے لیے خلاف خان کی درخواست پر محفوظ فیصلے کے جلد اعلان کے لیے دائر درخواست کی سماعت کے دوران آیا۔
ब्यूरो चीफ मनगरदीम की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेल्थ के आला सतह हासिल करने के लिए अपने हथियारों को अंदरूनी हथियारों की खलीज में छुपाने के बावजूद J-20 चीन का स्टेल्थ लड़ाका हथियारा अभी भी मैदान जंग के इंतहा माहौल में मिसाइल दाग सकता है, जिससे लड़ाई में हिकमत अमली के फ़वाइद हासिल होते हैं। इस तैयारी के चीफ टेस्ट पायलट ने हाल ही में इंकशाफ किया है। 2011 में अपनी पहली परवाज के बाद J-20 को चीनी से पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में शामिल होने में तकरीबन 7 साल लगे और इस अरसे के दौरान तैयारे ने जंगी बुनियादों पर आजमाइशी परवाज़ों की एक सीरीज से गुजारा, जिसने इसे चैलेंज किया। जंगी तैयारों की हदूद और तोसीक तमाम किस्म के इंतहाई हालात में J-20 हिफाजत की चीफ टेस्ट पायलट ली गैंग ने चाइना सेंट्रल टेलीविजन के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि जो इस हफ्ते कौमी दिन के तातीलात के दौरान नश्र किया गया था।